الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں سے ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے بھوک کی فضیلت اور گزران میں سادگی کھردراپن اختیار کرنا اس کی فضیلت، اور کھانے پینے پہننے اوڑھنے اور اس طرح کے نفس کی دوسری جو لذتیں ہیں خواہشات ہیں ان میں کمی کرنا اور شہوتوں کو ترک کرنا۔ یہ ایک طویل عنوان ہے جس کے ذیل میں ہم روایات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت یا رات کے وقت باہر تشریف لائے اپنے گھر سے، اپنے حجرے سے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر اور عمر بھی باہر ہی ہیں اور جیسے گھوم رہے ہیں یا جیسے چل رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعہ، اس گھڑی میں کس چیز نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا؟ یعنی یا تو اگر دن کا وقت ہے تو وہ دوپہر کا وقت ہوگا جو عام طور پہ عربوں کے ہاں قیلولے کا وقت ہوتا ہے، اور رات کا وقت ہے تو عشاء کے بعد کا وقت ہوگا جو رات کو سونے کے لیے آرام کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ ایک آکورڈ سا وقت تھا جس میں عام طور پہ لوگ گھروں میں ہوتے ہیں، گھر سے باہر نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ باہر چلت پھرت کر رہے ہیں تو پوچھا کہ اس گھڑی میں، اس ساعت میں کس چیز نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا؟ دونوں نے عرض کی الجوع یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک نے، یعنی بھوک کی شدت ہوئی، اس سے بیتاب ہوئے اور گھر سے باہر ہم آ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِ الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، کہا کہ اور میں بھی، اور اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس نے تم دونوں کو نکالا۔ اس میں خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تواضع ہے اس کا بھی بیان ہے، جو شفقت اور رحمت ہے اپنی امت کے لیے، اپنے اصحاب کے لیے، اس کا بھی تذکرہ ہے، اور وہ چیز جس کو ایمپتھی کہتے ہیں، ہم احساسی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے آپ کو پوز نہیں کیا کہ وہ کوئی سپر ہیومن ہے اور جو انسانی بنیادی تقاضے ہیں عقل و شرب کے اور چیزوں کے اس سے ماورا ہے۔ تو جیسے اگر ان کو اس پر کوئی شرمندگی ہو یا خجالت ہو یا اور اس طرح کا معاملہ ہو کہ بھائی بھوک کی وجہ سے ہم باہر آئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس نکارت کو دور کرنے کے لیے، ان کے اس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایمبیرسمنٹ اگر ان کو محسوس ہو کہ بھائی بھوک نے ہمیں باہر نکال دیا، یعنی ہمارے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ ہم پیٹ بھر کے سو سکتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس چیز نے تمہیں اپنے گھر سے باہر نکالا ہے بیتاب کر کے، مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا چلو اٹھو، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے ہاں تشریف لے گئے، اور جب وہاں پہنچے ہیں تو وہ صاحب گھر پر نہیں تھے۔ تو جب آپ نے استیزان کیا ہوگا، یعنی اجازت طلب کی ہوگی، سلام کیا ہوگا، تو ان کی اہلیہ آئیں اور انہوں نے خوش آمدید کہا، مرحبا کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی فلاں صاحب کدھر ہیں، یعنی تمہارے شوہر کدھر ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرنے گئے ہیں، میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں ہمارے لیے پینے کے لیے۔ تو اسی دوران وہ انصاری صحابی آ گئے
اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آپ کے دو جو صاحبین ہیں، جو آپ کے جو دو ساتھی ہیں ابو بکر اور عمر، ان کو دیکھا تو ان کے منہ سے جملہ نکلا الحمدللہ، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، ما احد الیوم اکرم اضیافا منی، کہ آج کے دن مجھ سے زیادہ معزز مہمان کسی کے نہیں ہیں، یعنی آج میرے گھر میں جو مہمان آئے ہیں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے گھر میں اس سے زیادہ معزز، اس سے زیادہ باعزت، اس سے زیادہ باکرامت لوگ آئے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں کوئی شبے کی بات ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو مقرب ترین ساتھی ابو بکر اور عمر جو ہیں وہ ان کے ہاں تشریف لائے۔ تو وہ صاحب گئے اور پھر جا کر ایک گچھا لے کر آئے کھجور کا، ان کے اپنے ہاں جیسے درخت ہوگا کھجور کا، تو ایک تازہ بالکل توڑ کر ایک گچھا لے کر آ گئے، اور اس گچھے میں کچھ گدری کھجوریں تھیں، کچھ خشک تھیں اور کچھ تر تھیں، یعنی جیسے ابھی وہ پک رہا تھا نا، تو جس طرح ایک ٹہنی پر ایک شاخ پر کچھ جو ہے وہ پھل ہوتے ہیں پوری طرح پکے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ طرح کچے ہوتے، اور انہوں نے عرض کی کہ آپ کھائیے، آپ اس میں سے کھائیے، جیسے گویا یہ نزل ہے، یہ ایک ابتدائی مہمان نوازی ہے، ابھی آپ جیسے جس کو ہمارے ہاں اصطلاح میں ایپیٹائزر کہتے ہیں، کھانے کی ابتدا میں کوئی چیز دی جاتی ہے جس سے اشتہا اور بڑھ جائے، تو کہا کہ ابھی آپ اس سے شوق فرمائیے، اس کو کھائیے۔ اور ان صاحب نے، ان انصاری نے ایک چھری پکڑی، یعنی چھری پکڑی اور جیسے جانے لگے اپنا کوئی گھر کا جانور ذبح کرنے کے لیے کہ بھئی جانور میں ذبح کروں اور اس کا گوشت جو ہے وہ پکا کر بھن کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے سامنے پیش کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ وہ چھری لے کر جا رہے ہیں کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا ایاک والحلوب، دیکھو دودھ دینے والی سے بچنا۔ مطلب کیا ہے کہ بھئی کسی بکری، ایسی بکری جس نے دودھ دیا ہے، جس کے بچے ہیں اور وہ دودھ پیتے ہیں، تو اس دودھ والی جو ہے جو بکری ہے اس کو ذبح کرنے سے بچنا، کوئی اور جانور ذبح کرنا، دودھ والا جانور ذبح نہ کرنا۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے رحمت و شفقت اور محبت کا بیان ہے، ایک تو اس کے بچوں کے حوالے سے، دوسرا اس حوالے سے بھی کہ بھائی وہ جو ہے وہ ان کے لیے بھی ایک ایسٹ ہے نا، گھر والوں کے لیے بھی ایک ایسٹ ہے کہ بھائی وہ دودھ دے رہی ہے، تو کہا گویا اپنا اتنا نقصان نہ کرنا کہ ہمارے اکرام کے لیے دودھ والا جانور ہی ذبح کر دو۔ تو آپ نے کہا ایاک والحلوب، کہ جو دودھ والی بکری ہے اس سے جو ہے اس سے اعتراض کرنا۔ تو پھر وہ جو صحابی ہیں انہوں نے اپنے جو معزز مہمان ہیں ان کے لیے کوئی بکری ذبح کی، کوئی بھیڑ ذبح کی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا گوشت پکا کر لائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس بکری کے گوشت میں سے کھایا، اور وہ جو ہے ان کے سامنے رکھی گئی تھیں کھجوریں، ان کو کھایا اور پانی پیا۔ فلما ان شبعوا ورعوا، تو جب وہ سب لوگ پوری طرح سیراب ہو گئے، کھانا بھی پورا ان کو مل گیا، پانی سے بھی وہ سیراب ہو گئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر اور عمر سے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتسألن عن ھذا النعیم یوم القیامہ، کہ اللہ کی قسم تم سے ضرور ضرور سوال کیا جائے گا، باز پرس کی جائے گی ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن، جو سورہ تکاثر میں ہے جہاں اختتام ہوتا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر ضرور اس دن، حشر والے دن، تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا، اللہ کی نعمتوں کے طور پر ان کو لیا، ان کا شکر ادا کیا، اللہ کی جو ہے وہ مزیات میں اپنی ان توانائیوں کو استعمال کیا کہ نہیں کیا۔ تو کہا کہ تم سے ضرور سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن۔ اخرجکم من بیوتکم الجوع، تمہیں تمہارے گھروں سے بھوک نے نکالا، ثم لم ترجعوا حتی اصابکم ھذا النعیم،
اور پھر تم نہیں لوٹو گے اپنے گھروں کو یہاں تک کہ تم نے یہ تمام نعمتیں پائیں۔ اس میں ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب تھا تعلیم کا، تذکیر کا، تزکیے کا، اس کا بھی بیان ہے کہ بالکل فطری انداز میں ایک ایونٹ ہوا، ایک معاملہ ہوا، بھوک سے لوگ پریشان ہو کے گھر سے باہر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ گئے اور پھر وہاں پر ان کا یہ اکرام ہوا اور پیٹ بھر کے انہوں نے کھایا اور سیراب ہو کر جو مشروب تھا پانی یا دودھ وہ پیا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہ لینا، یہ مت خیال کرنا کہ یہ ہمیں ملنی ہی چاہیے تھی۔ کہا کہ دیکھو یہ جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ بالکل بھوکے پیاسے تم گھر سے نکلے تھے اور جب واپس پلٹو گے تو پوری طرح سیراب ہو گئے، تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہو۔ اور اس باب سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس باب سے اس روایت کا تعلق یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اکابر صحابہ ہیں، ابو بکر و عمر، اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی گزران کیسی تھی، ان کا لائف سٹائل کیسا تھا، ان کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیسا تھا کہ ایسی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی تھی کہ بالکل بھوکے ہوتے تھے اور بھوک سے بیتاب ہو کر اپنے گھر سے باہر آ جاتے تھے۔ تو اس نسبت سے اس روایت کا تذکرہ امام نووی علیہ رحمہ نے اس باب میں کیا ہے۔ خالد بن عمیر العدوی کہتے ہیں، یہ ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ عتبہ بن غزوان نے ہمیں ایک موقع پر خطبہ دیا۔ اور عتبہ بن غزوان کون ہیں؟ یہ بصرہ کے امیر تھے۔ تو انہوں نے خطبہ دیا اور جیسے خطبے کا انداز ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بھی ایسا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام بھی جب کوئی گفتگو کرتے تھے تو حمد و ثنا سے آغاز کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے، اس کی ثنا کرتے تھے۔ اور حمد و ثنا قریب قریب مفہوم کے الفاظ ہیں، لیکن حمد میں شکر کا ایلیمنٹ غالب ہے اور ثنا میں تعریف کا جو پہلو ہے وہ گویا غالب۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو فإن الدنیا قد آذنت بصرم، جان لو کہ دنیا جو ہے وہ اس نے اپنے اختتام کا، اپنے فنا کا اعلان کر دیا ہے، وولت حذاء، اور وہ تیزی سے منہ پھیر کے لوٹ رہی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بھئی دنیا تمہیں ملی ہے لیکن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ایک دن یہ ختم ہو جائے گی۔ اور ایک تو معاملہ یہ ہے نا کہ یہ پوری دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، جس کو ہم الساعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے بھی دنیا ختم ہونے والی ہے، جلد یا بدیر۔ دنیا تو باقی رہے گی لیکن وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اور کہا کہ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا سُبَابَةً كَسُبَابَةِ الْإِنَاءِ يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا، اور دنیا میں سے نہیں بچا مگر ایسا ہی جیسے درد جام ہوتا ہے نا، کسی جام یا کسی پیالے کے نیچے تھوڑی سی بچی ہوئی چیز ہوتی ہے، تو کہا کہ ایک تھوڑی سی چیز رہ گئی ہے اس کے تلے میں، جس کو پینے والا گھونٹ گھونٹ پی رہا ہے۔ یعنی یہ مثال دی ہے کہ دیکھو دنیا کے خاتمے کو دور مت سمجھو، دنیا کا خاتمہ قریب ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بعثت انا والساعہ کہاتین، کہ مجھے اور جو دنیا کے خاتمے کی گھڑی ہے وہ میری بعثت ہوئی ہے اور دنیا کا خاتمہ بالکل جڑا ہوا ہے، قریب ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس کے درمیان میں نہ اب کوئی نیا نبی آنا ہے نہ کوئی نئی امت ہے، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ تو کہا کہ دنیا جیسے ختم ہونے والی ہے، تھوڑی اس کی رہ گئی ہے، نیچے تلچھٹ رہ گئی ہے، اور فرمایا کہ وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا، اور تم اس دنیا سے منتقل ہو کر ایک ایسی دنیا میں جانے والے ہو جس کو کوئی زوال نہیں ہے۔ دنیا کے لیے زوال ہے، دنیا بنی ہی فنا کے خمیر سے ہے، لیکن جس دنیا کی طرف تمہیں منتقل ہونا ہے جو آخرت ہے، چاہے جنت ہے چاہے جہنم ہے، دونوں جو ہیں وہ خلود سے بنائی گئی ہیں، یعنی ان کے ہاں ہمیشگی ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوں گی، نہ جنت نہ جہنم۔ تو کہا کہ اب تم ایک ایسے عالم کی طرف منتقل ہونے والے ہو جس کے لیے کوئی زوال نہیں ہے، کوئی فنا نہیں ہے۔ پھر بہت اہم بات فرمائی، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ،
تو تمہارے پاس جو سب سے بہترین ہے نا وہ لے کر اس کی طرف منتقل ہونا. یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کے بہترین لمحات، زندگی کی بہترین عیش، زندگی کی بہترین انویسٹمنٹ ساری کی ساری تمہاری دنیا میں ہو، اور دنیا ہی میں کھپ پپ کے تم ایک دم تمہاری آنکھ بند ہو اور تم آخرت میں بالکل خالی ہاتھ پہنچ جاؤ. یہ نہ کرنا. آخرت کی طرف جب جاؤ تو بہترین چیزیں تمہارے پاس ہونی چاہیے، نیک اعمال ہوں اور صدقہ و انفاق ہو، پھر صدقہ جاریہ ہو. تو اللہ کے پاس جاؤ تو جو کچھ تمہارے پاس بہترین ہے نا وہ لے کر اللہ کی جناب میں حاضر ہونا. اور پھر کہا کہ ہمیں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر کوئی پتھر جو ہے اس کو جہنم کے کنارے سے لڑکایا جائے گا تو وہ 70 سال تک لڑکتا جائے گا اور وہ جہنم کی جو پاتال ہے، جہنم کی جو تہ ہے اس تک نہیں پہنچے گا. یعنی ہمیں بتایا گیا ہے کہ جہنم کی وسعت اتنی زیادہ ہے. اور جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے تو ظاہری بات ہے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے نا. یعنی یہ وہ چیز ہے جو انسان اپنے اٹکل سے، اپنے اجتہاد سے، اپنے قیاس سے نہیں بتا سکتا. اس کے لیے اس کو ایک خبر صادق کی ضرورت ہے، ایک ایسی شخصیت کی خبر جس کو اللہ نے غیب کے بہت سے معاملات تک رسائی دی ہے. تو جہنم غیب میں ہے ہمارے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ جہنم کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کے جو ہے کنارے سے کوئی پتھر، کوئی چٹان لڑکائی جائے تو 70 برس تک وہ گرتی چلی جائے گی اور وہ اس کی تہ تک نہیں پہنچے گی. اور کہا کہ واللہ لتملأن، اور اللہ کی قسم وہ بھر دی جائے گی، بہت بری طرح بھر جائے گی. یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی ہوگی لیکن اس کے باوجود اس کو بھر دیا جائے گا. توجہ کیا دلا رہے ہیں کہ بھائی جہنم جو ہے وہ کوئی معاذ اللہ ڈھکوسلا نہیں ہے. جہنم جو ہے وہ کوئی محض ڈراوا یا کوئی دھونس نہیں ہے، بلکہ ایک فزیکل ایبورڈ ہے اور اس کے مکین ہوں گے. خود قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہا کہ جنات اور انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو ہم نے گویا جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، وہ جہنم ہی کی آبادی بنیں گے. اور کہا کہ کیا تمہیں اس پر تعجب ہوتا ہے؟ اور کہا کہ ہمیں یہ بات بیان کی گئی ہے، ذکر کی گئی ہے کہ جنت کے جو دروازے ہیں، ان کے جو 2 پٹ ہیں، ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا جو ہے وہ 40 برس چلنے کی مسافت ہوتی ہے. یعنی ان کی وسعت بیان ہو رہی ہے کہ 40 برس اگر کوئی آدمی چلتا ہے، سفر کرتا ہے، تو جتنا ٹریول کرتا ہے نا، جو لینتھ وہ کور کرے گا، جنت کے 2 پٹوں کے درمیان اتنا فاصلہ. اب یہ گویا جنت کا بیان ہے کہ وہ خود جنت کتنی بڑی ہوگی جس کے دروازے اتنے مہیب ہیں، اتنے بڑے ہیں. تو جس طرح جہنم کا سائز ہمیں بتایا گیا تو جنت کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ بہت بڑی ہوگی، اس کا سائز بہت ہیوج ہوگا. اور کہا کہ وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ جیسے بھر جائے گی ازدحام سے، اور اتنا رش ہوگا کہ وہ بھی بھری بھری لگے گی. یعنی دونوں بتا دیا کہ بھئی جہنم بہت بڑی ہے، وہ بھی بھر جائے گی، جنت کا سائز بھی بہت زیادہ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے جو اہل ہیں اس سے بھر دیں گے. اور پھر گویا اپنے بارے میں ایک بات فرمائی، اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 میں 1 تھا. یعنی ہم کل ملا کے 7 افراد تھے اور 7واں میں تھا. مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا سوائے درختوں کے پتوں کے. حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا، یہاں تک کہ ہماری باچھیں اس سے چھل جاتی تھیں. یعنی ہم نے ایسا وقت بھی گزارا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 6 اور لوگ تھے، ان میں سے میں بھی تھا، اور ہمارے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا اور ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے، اور وہ ظاہری بات ہے کہ تلخ ہوتے تھے اور کانٹوں والے ہوتے تھے، چبھتے تھے، اس سے ہمارے ہونٹ یا باچھیں جو ہیں وہ چھل جاتی تھیں، باقاعدہ زخم ہو جاتے تھے. اور کہتے ہیں کہ پھر ایک موقع پر مجھے ایک چادر ملی تو میں نے اس کو اپنے اور سعد بن مالک، یہ ایک اور صحابی ہیں، ان کے درمیان تقسیم کر دیا، اور آدھی چادر کو میں نے اپنا ازار بنا دیا
اور دوسری جو آدھی چادر ہے اس سے سعد ابن مالک نے اپنا ازار بنا لیا۔ اب یعنی دو باتیں بتا دی، کھانے کے معاملے میں بتا دیا کہ صورتحال یہ تھی، پہننے اوڑھنے کا یہ بتا دیا کہ بعض اوقات جو ہے وہ ایک ہی چادر ہوتی تھی، وہ بمشکل دو لوگ اس سے اپنا سطر ڈھانپتے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں فما اصبح اليوم منا احد الا اصبح امیرا علی مصر من الامصار، اور ہم میں سے اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مختلف شہروں میں سے کسی شہر کا امیر بن گیا۔ یعنی اب یہ کیا ہے، یہ اب یاد کر رہے ہیں، یعنی چاہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موجودہ جو ہماری عمارت ہے مالداری کے معنوں میں بھی اور سیادت و قیادت کے معنوں میں بھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا ماضی بھول جائیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم تو جی پشتینی نواب ہیں اور ہم تو ہمیشہ سے جو ہے بہت مالدار تھے۔ نہیں، ہم نے یہ دن گزارے ہیں جس کا پیچھے تذکرہ کیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو اکابر صحابہ تھے جنہوں نے وہ مشکلیں جھیلی ہیں، وہ گویا مختلف جو علاقے ہیں ان کے گورنرز ہیں، اور ان کو اللہ نے سیادت و قیادت بھی دی ہے، خوشحالی بھی دی ہے۔ اور پھر آخر میں ایک دعا کرتے ہیں وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا وَعِنْدَ اللَّهِ صَغِيرًا، اور بے شک میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے جی میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں میں چھوٹا ہوں۔ یعنی بہت خوبصورت دعا ہے کہ بھائی آج مجھے اللہ نے ایک مرتبہ دیا، ایک سیادت و قیادت دی، ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے اپنے ماضی کو نہیں بھلانا، مجھے یاد رکھنا ہے کہ ہمارا معاملہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میرا نفس پھول جائے اور میں اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگوں۔ تو کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے جی میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں، عظیم سمجھوں، اور اللہ کے ہاں میں بے وقت نکلوں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا نا کہ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ السَّمِينَ الْعَظِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ایک بہت فربا، بہت عظمت والا آدمی لایا جائے گا، لا يزن عند اللہ جناح بعوضۃ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتا ہو۔ وہی وجہ کہ دنیاوی اعتبار سے تو بہت مالدار اور باثروت ہوگا، لیکن ایمان اور عمل صالح سے تہی ہوگا۔ تو یہاں پر بھی وہ دعا کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ اپنے جی میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور اللہ کے نزدیک میں چھوٹا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔